وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو کل جہاں کا مالک ہے، تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کی کہ جس نے ازل سے ہر ایک چیز کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ہر ایک کو اپنی اپنی تسبیح اور عبادت کا طریقہ بتایا. اس کی جتنی بھی تعریفیں کریں تعریفیں کم ہے وہ اعلیٰ ذات ہے، تعریف اس کی کم ہے وہ عرفہ ذات ہے. وہ بلند اور بالا اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا. کتنی اللہ نے انسان کو نعمتیں دی، یہ چاند نعمت، یہ سورج نعمت، یہ اناج نعمت، یہ درختوں پہ پھل لگنا یہ نعمت. توجہ ہے، چند ایک منٹ ہے، پھر قبلہ بھی موجود ہیں اور شاہ صاحب بھی، باقی سارے دوست. میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، زیادہ نہیں. کتنی تعریف ہے اس خدا کی کہ جس نے چاند عطا کیا، سورج عطا کیے، یہ پھل دیے، یہ ہر قسم کی نعمتیں اس نے عطا کرنے کے بعد انسان کو یہ نہیں کہا کہ میری نعمتیں تمام ہو گئی ہیں. کبھی بھی اللہ نے نہیں کہا، لیکن ایک موقع میں خدا نے خود ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم دین الاسلام. آج تمہاری یہ ساری نعمتیں مکمل ہوگی. کیوں کہ علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کی ولایت کا اعلان کر کے اللہ نے نعمتیں تمام کر دی. کتنی اللہ نے نعمتیں انسان کو عطا فرمائی. دیکھیں قرآن پڑھیں، سورہ مریم میں ہے واذکر فی الکتاب ابراہیم، اس میں ذکر ہے کہ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو ثواب ہے. واذکر فی الکتاب موسیٰ، موسیٰ کا نام لینا عبادت نہیں ہے، آیت پڑھیں گے تو ثواب ہے. واذکر فی الکتاب ابراہیم واذکر فی الکتاب موسیٰ واذکر فی الکتاب عیسیٰ واذکر فی الکتاب عیسیٰ. یعنی ہر نبی کا نام قرآن میں پڑھتے چلے جائیں گے، آیت پڑھیں گے تو ثواب ہے. لیکن فقط اور فقط میرے مولا کا نام ہے جس میں کا ذکر ہو علی عبادت. علی کا نام لینا عبادت ہے. ادھر عبادت کرتے جائے، نام لیتے جائے، نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے عبادت کی ہے. یعنی اتنا بڑا سرمایہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا، علی جیسا مولا. اور وہی مولا کہہ رہے ہیں کہ اس سال اس وقت میں مجلس ہے، اس حدیث تو بستی ہے نا ساتھ میں، اسی مولا نے ارشاد فرمایا. کسی نے سوال کیا، سید نے سوال کر دیا کہ مولا آپ کس کو پسند فرمائیں گے، جنت میں بیٹھنا پسند کریں گے یا خانہ خدا میں بیٹھنا پسند کریں گے؟ یہ میں ان کے لیے سنا رہا ہوں جو آج خانہ خدا میں نہیں ہے. کس میں بیٹھنا پسند کریں گے، خانہ خدا میں یا جنت میں؟ بولے میرے مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے ایسا ہے، سوال کو کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ علی جنت میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، مسجد میں بیٹھنا پسند کریں گے. سہل پھر سوال کیا کیوں بولا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں میرا نفس خوش ہوتا ہے، مسجد میں میرا خدا خوش ہوتا ہے. جو امیر المومنین اسد اللہ الغالب علی کل غالب ایمان اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھتے ہیں، نفس کو خوش نہیں کرتے. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نفس کو خوش کرتے ہیں. اس مولا کی عجیب ہی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے قرآن میں، آیات مسلسل
وسلم کبھی میرے مولا نے کسی مقام پہ انما کی آیت ہے تو مولا نے فخر نہیں کیا، انما اللہ کی آیت ہے تو مولا نے فخر نہیں کیا، خیبر کو فتح کرنے کے بعد مولا نے فخر نہیں کیا، حنین کو فتح کرنے کے بعد مولا نے فخر نہیں کیا، بدر کو فتح کیا پھر بھی فخر نہیں کیا، کب مولا نے فخر کیا ہے؟ اس وقت مولا نے فخر کر کے کہا میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، اور جیسا تو میں چاہتا تھا تو میرا ویسا رب ہے، اب تو مجھے ویسا بنا جیسے تو چاہتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ امیر المومنین کی منہ سے زبان سے الفاظ نکلے کہ تو میرا رب ہے، کیسا کمال کا رب ہے کہ اس خالق نے علی جیسا امام خانہ کعبہ میں بھیج کر بلندی عطا کی، اور جس دل میں علی بھی ہو اور اس دل کے اس کے ہاتھ میں قرآن بھی ہو، اس کا کیا مقام ہے؟ بھئی ہر مہینے کی اپنی فضیلت ہے، ماہ رمضان المبارک 12 مہینوں میں سے بڑی زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، اسی طرح باقی عوام انسانوں میں سب سے جس کا بلند مقام اور مرتبہ اللہ نے جسے عطا کیا اسے کہتے ہیں علی المرتضیٰ۔ عوام جیسے نہیں ہیں، وہ اللہ کے خاص مخلوق ہے، اور ایسی خاص مخلوق کہ کیا کہنا مولا کی عبادت کا، کیونکہ ایک واقعی سلسلے سے جملہ میں یہاں پہ اولاد کے نوجوان بیٹھے ہیں، ایک پیغام لیتے چلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کسی نے سوال کیا ہے اس کے جواب مولا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کہا کہ اولاد دنیا میں رہے کے بعد دفعہ اولاد خدمت گزار ہوتی ہے، بڑی خدمت کرتی ہے، اور مر جانے کے بعد وہی اولاد آ کے والدین ہو جاتی ہے، توجہ ہے نا، وہی اولاد آ کے والدین ہو جاتی ہے۔ میں مسلم نے فرمایا سارے سے لوگوں نے پوچھا کہ یقین فرمایا کہ سارے زندگی اس نے خدمت کی بات کی، پھر آپ والدین کیوں ہوا؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس نے اِسال ثواب کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، کوئی ثواب کا کام نہیں کیا، کوئی ان کے لیے عبادات نہیں کی، ان کے لیے روزے نہیں رکھوائے، ان کے واجبات قضاء کو ادا نہیں کروائے، اس لیے ورنہ جو والدین آپ کے والدین ہو گئے۔ پھر فرمائے ایک اولاد وہ ہوتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بڑی نافرمان ہوتی ہے، مر جانے کے بعد فرمانبردار ہو جاتی ہے۔ مسعود سے پوچھا کیوں؟ اس کی وجہ مسعود نے وہاں میں ایک ارشاد میں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے باپ کے مر جانے کے بعد وہی اولاد اس کے لیے وہ کام کرتی جو اس کے تھے، قرضہ دار تھا قرض اتار دیتی ہے، نمازیں پڑھوا دیتی ہے، واجبات ادا کرتی ہے۔ رسول نے کہا یہ فرمانبردار بات ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اولاد نے اچھا کام کیا، مسجد بنوائی، ماشاءاللہ بات ہے۔ یہ خواہش اس مرحوم کی تھی، کیونکہ میں یہاں پہ تھا جب انہوں نے یہ جگہ لی تھی، انہوں نے جب ملک دلاور صاحب نے جگہ لی تھی میں ادھر ہی تھا، تو انہوں نے ان کی خواہش تھی کہ ہمارے محلے میں مسجد بن جائے، وہاں پہ آباد اور وہاں پہ لوگ نماز پڑھیں۔ کیا کمال ہے کہ کسی اولاد نے سب نے مل کے یہ مسجد بنا دی، مسجد میں نمازی بھی آ گئے، آج ذکر بھی ہو رہا ہے، کیا کہنا اس کا مقام بلند نہیں ہوگا؟ بھائی مقام بلند ہوگا نا۔ اور بڑی بات حسین اور سکلین بھائی آپ کے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا باپ کاروبار کرتا تھا، کاروباری تھے، لیکن جمعے والے دن کام چھوڑ کر مسجد میں آگے پہلی صف میں ہوتے تھے، کام چھوڑ کر اپنا غسل کیا، کاروبار بند کیا اور سیدھا مسجد سے جمعہ آگے بڑھتے تھے، پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، پہلی صف میں۔ کتنا اس کو بولنے کا مقام بلند ہوگا، کاروبار بھی کیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نیک اولاد ہیں، اللہ ان کے نام اعمال میں یہ نیکیاں عطا فرمائے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عزیزان دوست بزرگوں نماز کو حقیر نہ سمجھیں، تو میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ نماز کو حقیر نہ سمجھیں۔ کچھ دوست ہیں امام حسین نے شفاعت کرنی ہے لیکن اس بندے کی نہیں کرنی جس نے نماز نہیں کرنی، تو جو ہے نا پریشان ہو گئے ہیں۔ یہ مولا کی سیرت کا جملہ ہے۔ آخری وقت میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی سجدہ خداوندی ادا کیا ہے، اور بندے سجدہ چھوڑ کے باقی کاموں میں بھاگتے ہیں۔
بھاگتے ہیں نا. ایک صاحب سے ابو سمامہ صداقی تاریخ میں ہے, ان کا نام ابو سمامہ صداقی. اس نے جب مولا کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے. مولا نے کہا اسی نماز کے لیے تو ہم جنگ کر رہے ہیں. مولا نے سارا چھوڑا, نماز پڑھی, سارے ساتھ میں نماز میں. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جمعہ چھوڑ کے, نماز چھوڑ کے عزاداری جا کے کرو گے, بتاؤ امام نے کس کا پوچھنا ہے؟ امام نے قیامت کے دن یہ نہیں کہنا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. جمعے کی فضیلت کے ایک جمعہ سن لیجیے, بس میرا ٹائم مکمل ہوا. فضیلت جمعہ یہ ہے کہ بندہ یہاں سے گھر سے اڈے کھرانے سے ایک جمعہ غیر اڈے کھرانے سے غسل جمعہ کرے, باوضو ہو کر طہارت ہو کے یہاں سے چلنا شروع کرے, یہاں سے چل کے خالہ کی مسجد تک, محل تک, مسجد کے دروازے تک, اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں رہتے. دو بزرگ نواز اور شاہ صاحب کی آپ حضور نے میری بات کی تائید کرے کہ یہاں سے چلے, اور بلکہ یہ روایت یہاں تک نہیں ہے بلکہ جتنے پاؤں کے نیچے ذرات آتے ہیں وہ بھی اس بندے کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے کہ مسجد سے جاتے ہیں, مسجد کے دروازے تک گناہ بھی معاف ہو جائیں. پھر اب ملائکہ کے والے کس کے نام اعمال میں نیکی تو کوئی گناہ رہا نہیں ہے. اب کیا کریں, خدا کی آواز آتی ہے پریشان نہ ہونا, یہ مسجد سے جا رہے ہیں, میں جانوں اور یہ میرا بندہ جانے. اتنا مقام ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے تو بندے کو پھر سوچنا بھی چاہیے نا کہ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. میں نے کل کا دن جو گزرا وہ 10 رمضان المبارک کا دن تھا. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت الہ وصال کا دن تھا. بی بی طاہرہ ہے, اللہ کو کتنا جناب سیدہ کا مال پسند آیا, اپنے حبیب سے کہا گیا میرے حبیب میں نے تجھے غنی کر دیا, میں نے تمہیں غنی کر دیا. بیوی کا اس جاہلیت کے زمانے میں بیوی کا ایک لقب ہے طاہرہ, بیوی کا لقب ہے طاہرہ. بھئی ہر نجاست سے پاک ہے تو ہی طاہرہ ہے نا. اس معاشرے میں رہتے ہوئے اتنا بڑا مقام اللہ نے طاہرہ دیا بیوی کو, تو اسی بیوی کے شکم سے اللہ نے وہ رسول خدا کو جناب زہرا جیسی بیٹی عطا فرمائی. 3 بیٹیاں موجود ہیں ٹائم کا اپنے پاس ایک ہی بلا. 3 بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے بڑی مصیبتیں دیکھی. پہلی بیٹی خدیجہ کی جناب زہرا, بی بی جب دنیا سے گئی تھی تو بی بی کی عمر 5 سال. دوسری بیٹی ہے حضرت زہرا کی جناب زینب, بڑی بیٹی ہے. تیسری بیوی کا ذکر کرا تو بڑی مصیبت اس بیوی نے بھی دیکھی ہے, جناب حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ. ہر ایک کو حوصلہ دینے کے لیے معاملہ ہے, لیکن اس بیوی سکینہ کو حوصلہ دینے کے لیے یار سے مار کے تماچے پڑے ہیں. اللہ اکبر اللہ قوم ظالمین و سیالم الذین ظلموا بینہم. بابا سے بلند صلوات